السلام علیکم۔ آج کی کہانی آخری خواہش۔ وہ بستر پر لیٹا چھت کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ سانسیں گننی جا رہی تھی جیسے وقت ہاتھ میں ہو۔ ڈاکٹر کہہ چکے تھے اب زیادہ دن باقی نہیں ہے۔ کمرے میں دوا کی وہ اور یادوں کا ہجوم تھا۔ کھڑکی کے باہر شام آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو بچپن سامنے آیا، ماں کی گود، ہم باپ کی تھکی مسکراہٹ۔ وہ سب بہت دور تھا مگر دل کے قریب۔ زندگی نے اسے بہت کچھ دیا اور چھین لیا۔ وہ شکر گزار بھی تھا، تھکا ہوا بھی۔ اس کے پاس اب صرف ایک خواہش باقی تھی، وہ خواہش جو زبان پر آنے سے ڈرتی تھی۔ بیٹا شہر سے باہر تھا، برسوں کی مصروفیت، بیٹی ناراض تھی کسی پرانے فیصلے سے، بیوی قبر میں تھی خاموش گواہ بن کر۔ اس نے سوچا انسان آخر میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ دروازہ کھلا، نرس نے پانی کا گلاس رکھا۔ اس نے پانی پیا مگر پیاس باقی رہی۔ یہ پیاس جسم کی نہیں روح کی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر لفظ بکھر گئے۔ شام گہری ہوئی، کمرہ مزید خاموش ہو گیا۔ اس نے گھڑی دیکھی، سوئیاں بھی تھک چکی تھیں۔ دل نے ایک بار پھر زور سے دھڑک کر یاد دلایا کہ وقت واقعی کم رہ گیا۔ اس نے نرس کو اشارہ سے بلایا کہ میرے بچوں کو بلاؤ دو۔ آج نرس کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ فون کی انتظار لمبا ہوتا گیا۔ رات نے کمرے کو سیاہ چادر اڑا دی۔ آخر دروازہ کھلا، بیٹا اندر آیا، بالوں میں چاندنی، آنکھوں میں شرمندگی۔ وہ بولا ابا معاف کرنا، دیر ہو گئی۔ باپ مسکرایا، دیر ہمیشہ سمجھ آتی ہے۔ بیٹی بھی آئی، آنسو چپکے بہہ رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ تھام لیے، کہا میری خواہش سن لو۔ وہ دونوں جھک گئے، سانس روک کر کہا ایک دوسرے کو معاف کر دینا، میرے بعد خاموشی کو گھر نہ بنانے دینا۔ میں نے غلطیاں کی، تم بھی انسان ہو، میرے نام پر نفرت مت رکھنا۔ آنکھوں سے آنسو باہر مگر آنسو نہ نکلے۔ باپ کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا، سانس آخری کنارے کو چھونے لگی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، لب ہلے، شکر ادا کیا اور آخری خواہش مکمل ہو گئی۔